ملک احمد خان صاحب، نئی مسلم لیگ نواز کا قیام ہو چکا ہے یا کہ وہی پرانی مفاہمت پسند نون لیگ ہے؟ یہ سب دیکھیں، میرا تو اس پہ ایک بڑا سیریس کنسرن ہے، آنیسٹلی اسپیکنگ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ود ان دا پارٹی بالکل مریم صاحبہ جو کہہ رہی ہیں یہ ایک بڑی سوچ ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ اس کو پی ڈی ایم کے قیام سے بھی لنک کر لے، اور وہ یہ کہ سسٹم کی ضرورت نہیں ہے، رادر ٹرو ڈیموکریٹک اسپرٹ ہونی چاہیے، ٹرو ڈیموکریٹک موومنٹ ہونی چاہیے۔ حکومت بنتی ہے نہیں بنتی، حکومت گرتی ہے نہیں گرتی، لیکن اصولی ایک پوزیشن لے کر آپ اس کو ایک جد و جہد کریں، چاہے وہ جتنی بھی لانگ ران ہو۔ ایک تو یہ سوچ ہے۔ دوسری طرف جو پوائنٹ آف ویو شہباز صاحب کا، دیٹ کیریز اے لاٹ آف ویٹ آلسو۔ وہ یہ ہے کہ اگر ریکنسیلیشن نہیں ہوتی اور آپ ڈائلاگ نہیں کرتے، اور ڈائلاگ کے نتیجے میں ایک فیکٹ فائنڈنگ اور ٹروتھ کمیشن کی صورت نہیں اختیار کرتی، اور پھر ایک وے فارورڈ نہیں ملتی جو کہ ایک فارورڈ ٹوگیدر کا ایک جو سوچ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، پورے ملک کی ترقی کے لیے ایک بات کی جا سکتی، تو اب ان دونوں کی اپنی حیثیت ہے۔ اب فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہے کہ وہ کیسے کرتے ہیں۔ شہباز صاحب نے اپنے بالکل ہی ڈنٹ منس ہز ورڈز، مریم صاحبہ بھی اپنے الفاظ کے اندر کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں رکھتے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ اس وقت دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹس بنتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، پالیٹکس کبھی جامد نہیں ہوتی، پالیٹکس چلتی رہتی ہے۔ حکومت میں رہنا ہی صرف سیاست نہیں ہے، حکومت سے باہر ہونا بھی سیاست ہے، اور باہر ہو کر سیاست کرنا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ نیشنل کنسٹرکشن کے اندر ایک اس کا رول ہے۔ تو اب ان دونوں پوزیشنز میں آپ مسلم لیگ کی اس وقت یہ جو صورتحال ہے، اس میں حتمی رائے، حتمی فیصلہ پارٹی لیڈرشپ کے پاس ہے۔ آئی ڈونٹ ٹیک اٹ کہ اس میں ایک کوئی کمپیریزن یہ ہم کریں کہ دس از واٹ شہباز صاحب سیز یا شہباز صاحب ورسز مریم بی بات کی جا رہی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پارٹیز بڑی پارٹی ہے، پارٹیز کے اندر مختلف الخیال لوگ ہوتے ہیں، میری رائے ہو سکتی ہے، ان کی رائے ہو سکتی ہے مختلف۔ سردار نبی گبل صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک نئی جماعت مریم بی بی نے کھڑی کر دی ہے، اور شہباز شریف صاحب جیسے ملک احمد خان صاحب نے کہا ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن کی بات کرتے ہیں، یہ تو 2007 میں بھی ایگزیکٹلی یہی بیانات تھے شہباز شریف صاحب کے، اس میں تو نیا کچھ نہیں ہے۔ کچھ نیا ہے جماعت میں یا نہیں؟ ارشد، آج پہلے بھی یہ کلپس چلے ہیں مریم صاحبہ کے، اور آج ابھی جو آپ نے چلائے ہیں، آپ نے تو بچوں کو ڈرا دیا ہے۔ مطلب یہ وہ دھواں دار تقریر ان کی، اور وہ جو ان کا ایک سٹینڈز ہے، اور وہ جو باتیں کر رہی ہیں ان کے برعکس ملک صاحب بات کر رہے ہیں۔ یعنی پتہ چل رہا ہے کہ دو مسلم لیگ نون ہے، دھیمے لہجے میں بات کر رہے ہیں، مفاہمت والی ایک سگنلز دے رہے ہیں۔ مریم صاحبہ جو ہے اس وقت بڑے غصے میں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو کمزور دل حضرات جو ہے نا، وہ مریم صاحبہ کی یہ اسپیچز ابھی نہ دیکھیں، کیونکہ وہ بہت غصے میں آج کل۔ اور سنا ہے اللہ ان کو صحتیاب کرے، کورونا سے باہر آئیں گے تو سنا ہے کچھ زیادہ ہی وہ باہر نکل کے بڑے بڑے جلسے کریں گے اور اس طرح کی باتیں اور کریں گے جس سے بچے اور ڈر جائیں گے۔ تو میں ذرا یہی ایڈوائز کروں گا کہ یہ وقت جو ہے دیوار سے سر ٹکرانے کا وقت نہیں ہے، یہ مفاہمت کا وقت ہے۔ ہمارا بیانیہ یہ نہیں ہے جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے۔ پہلے دن سے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ بیانیہ نہیں ہے کہ ہم پبلک گیدرنگ میں، جلسے جلوسوں میں وہاں کھڑے ہو کر اپنے اداروں کے سربراہوں کے نام لے کر ان کے خلاف بات کریں جس کا فائدہ ہمارے دشمن ممالک لے اور اس کو اچھالے اس بات کو۔ یہ وقت نہیں ہے۔ یہ وقت یہ ہے کہ یہ پریزنٹ سچویشن افغانستان میں جو چل رہا ہے، پریزنٹ اکنامیکل سچویشن جو چل رہا ہے، کورونا کے جو صورتحال ہے، اس حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ لیک آف گورننس عمران خان کی اپنی جگہ ہے، اس کا ان کو بھی سوچنا چاہیے جو عمران خان کو سمجھتے تھے کہ وہ وزیر اعظم اچھا ثابت ہوں گے۔ ایسے ہی 2022 میں بلاول صاحب نہیں کہہ رہے ہیں کہ الیکشن متوقع ہے، 2023 میں نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں 2023۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ دیکھیں ایک تو لیک آف گورننس ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے۔ عوام پبلک اگر یہ اور 2 سال ٹھہرے اسی پوسٹ کے اوپر اور مہنگائی کرتے جائے تو ان کو پتہ ہے کہ یہ پبلک میں نہیں جا سکتے، یہ ان کے فائدے میں ہے۔ پوائنٹس ایڈریس کیے، بلکہ ایک آگے لے گئے جو کہ ہم نے بعد میں بات کرنی تھی۔ منسٹر صاحب، آپ نے دونوں ہمارے معزز پینلسٹ کے پوائنٹ آف ویو سنا۔ اپوزیشن کو آپ نے بھی دعوت دی ہے مذاکرات کی، تو جو شہباز شریف صاحب مفاہمت کی بات کر رہے ہیں اس سے امپریس ہو کہ حکومت دوستی کا ہاتھ بڑھا رہی ہے، اپوزیشن کی طرف مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے،
اور گورننس پہ تھوڑا بعد میں آتے ہیں. دیکھیں جو اپوزیشن کا معاملہ ہے، ایک اپوزیشن جو ہے وہ پاؤں پکڑے ہوئے ہے شہباز شریف صاحب کی سربراہی کے اندر، دوسری اپوزیشن جو ہے وہ مریم صاحبہ جو ہے وہ کہتی ہیں میں مزاحمت کروں گی، جو تقریباً پارلیمنٹ سے باہر، جس میں فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کے بیان کے بعد، انٹرویو کے بعد جو نواز شریف صاحب کی ٹویٹس آئی ہیں، وہ ٹویٹس کو تو شہباز شریف صاحب نے بھی ری ٹویٹ نہیں کیا، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگوں نے ری ٹویٹ نہ کیا ہو، ان کو انڈورس نہ کیا ہو، کیونکہ شہباز شریف بھی نواز شریف کے بیانیے کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے. وہ بھی اس سے ڈفر کر رہے ہیں، کیونکہ جو بیان لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کر کافی پیتے پولو میچ دیکھ کر آسانی سے دیے جا سکتے ہیں، شاید وہ یہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ جو ہے وہ منسلک نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف بھی اس کا بیان نہیں دے رہے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ، یہی جذبات جو کہتے ہیں کہ میاں صاحب جذبات میں آ کر بیانات دے دیا. آپ آگے حکومت کیا سمجھ رہی ہے، اس کے پہلو چھوڑیں. نہیں میں وہ جذبات کو ذرا مکمل کر لوں. اسی قسم کا بیان آپ کو یاد ہوگا جب آصف علی زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات ہوتی تھی، تو جب مفاہمت کا موقع نواز شریف صاحب نے نکالا، زرداری صاحب کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے کہا تھا شہباز شریف بھی جذباتی ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو کے بیانات دے دیتے ہیں. تو یہ جو ملکہ جذبات ہے، یہ چھوٹے بھائی بھی بن جاتے ہیں، کبھی بڑے بھائی بھی بن جاتے ہیں. تو ایک دوسرے کو یہ کمپلیمنٹ اس قسم کا دیتے رہیں. بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے مسائل ایک جیسے ہیں، لیکن جو ہے وہ مریم صاحبہ جو ہے وہ اور طریقے سے معاملات کو لے کے آگے چلنا چاہتی ہیں، یہ اور طریقے سے لے کے چلنا چاہتے ہیں. مریم بی بی کی اسٹریٹجی ایفیکٹو رہی ہے. لیکن شہباز شریف کی تو دال جو ہے وہ نہیں گلنے دے رہے، دلنے اس وجہ سے نہیں دے رہے. آپ مریم کی، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کشمیر کی مہم دیکھ لیں، آپ کشمیر مہم دیکھ لیں، باقی جگہوں پر دیکھ لیں، شہباز شریف تو اس طرح نظر آ رہا ہے جس طرح کوئی معزول قسم کے پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ایل این. اچھا، اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.